آل محمد برائے تعجیل ظہور امام زمانہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد مرحومین کی مغفرت کے لیے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد بیماروں کی شفا یابی کے لیے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد گناہوں کی بخشش کے لیے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود وكان الله سميعا بصيرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد والصلاة والسلام على من بعثه رحمة للعالمين بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الذي هو أطهر المطهرين سيد الأولين والآخرين أبي القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المشرفين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری اور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اس دنیا میں بہت سے انقلاب آئے لیکن سب سے عظیم انقلاب کربلا کربلا بسم اللہ بھائی واہ انقلاب کربلا ایک ایسا عظیم ترین انقلاب ہے کہ جس کا کوئی بھی باضمیر انسان انکار نہیں کر سکتا بسم اللہ جو منکر رسالت ہے جو منکر امامت ہے حتیٰ جو منکر توحید ہے وہ بھی انقلاب کربلا کا منکر نہیں ہے تھوڑا سا میرے ساتھ دیجئے گا بسم اللہ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انقلاب کربلا کو نواب کربلا نے باپا ہی ایسے پیمانے پہ کیا ہے کہ کوئی باضمیر انسان اس انقلاب کا انکار کر ہی نہیں
اللہ بسم اللہ نعرہ حیدری توجہ سے زہرا کے لال کا یہ اقدام، زہرا کے لال کا یہ انقلاب، زہرا کے لال کا یہ قیام، زہرا کے لال کا یہ خروج یزید کے خلاف تھا۔ بسم اللہ جی زہرا کے لال کا یہ قیام کس کے خلاف تھا؟ یزید کے خلاف تھا۔ توجہ کیجئے گا، ایک ہے یزید، ایک ہے یزیدیت، ایک ہے حسین، ایک ہے توجہ کیجئے گا، وقت میرے دامن میں وقت بہت کم ہے، میں ذرا جلدی گزروں گا۔ ایک ہے یزید، ایک ہے یزیدیت، ایک ہے حسین، ایک ہے حسینیت۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یزید شخص ہے، بسم اللہ بھائی واہ یزیدیت کردار ہے، حسین شخص ہے، حسینیت کردار ہے۔ اور یاد رکھیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میرے عزیز جوان ساتھیوں، یزید کو نفرت حسین کی ذات سے نہیں، بسم اللہ توجہ فرمائیے گا، یزید کو نفرت حسین کی ذات سے نہیں۔ اگر یزید کو حسین کی ذات سے نفرت ہوتی تو خط کا مطلب یہ ہونا چاہیے تھا کہ حسین بیعت کرے تو بھی قتل کرو۔ نہ کرے تب بیدار ذہنوں کے ساتھ میری گفتگو ہے، بیدار ذہنوں کے ساتھ۔ اگر حسین کی ذات سے یزید کو نفرت ہوتی تو خط کا مطلب یہ ہونا چاہیے تھا کہ حسین بیعت کرے تو بھی قتل کرو، بیعت نہ کرے تھوڑا سا بولیے گا، تھوڑا سا بولیے گا۔ بسم اللہ لیکن یزید نے کب یہ کہا تھا کہ حسین بیعت کرے تو بھی قتل؟ نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید کو دشمنی حسین کی ذات سے نہیں، حسین کے کردار سے تھی۔ ہماری نفرت و محبت، ہماری نفرتوں کا مرکز و محور صرف ذات یزید نہیں ہونی چاہیے، کردار یزید ہونا چاہیے۔ توجہ ہے، بسم اللہ ہماری نفرتوں کا محور و مرکز صرف ذات یزید نہیں بلکہ کردار یزید ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہماری محبتوں کا محور و مرکز صرف ذات حسین نہیں بلکہ کردار حسین۔ بسم اللہ بسم اللہ واہ بھائی واہ بے شمار شکوا کیا امام کا بیعت یزید کی، دنیا میں اس یزید نے لعنت خرید لی، نہ وہ اللہ کے کام کا نہ وہ محمد کے کام کا، جو علی سے پھر دیا وہ خالص ہے، وہ خالص ہے، نصرہ ہو یہ تو تھا یزید کا اقدام، جس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یزید کو ذات حسین سے نہیں کردار حسینی سے دشمنی تھی۔ اب آئیے ذرا اقدام حسینی دیکھتے ہیں، جس سے پتا چلتا ہے کہ آیا حسین کو بھی ذات یزید سے نفرت تھی؟ بسم اللہ بسم اللہ ولید نے زہرا کے لال کو بلایا ہے اپنے دربار میں اور سامنے رکھا ہے خط۔ زہرا کا لال ولید کا خط پڑھ کر جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ولید تو ہمارے محمد کے خاندانی عزت و وقار اور شرف و نسب کو بھول گیا ہے؟ تجھے پتہ نہیں نحن اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے گھر والے۔ بسم اللہ بسم اللہ یہ نہیں فرمایا کہ ہم نبی کے گھر، نبوت کے گھر والے ہیں۔ نحن اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے گھر والے ہیں۔ ومعدن الرسالہ، ہم رسالت کے خزینے ہیں۔ ومحبت الملائکہ، ہمارے
فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے وہ مختلف الرحمہ ہمارا گھر رحمت خدا بندی کا مرکز و محور ہے بسم اللہ بسم اللہ جی بنا فتح اللہ توجہ سے جملہ سنیے گا بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ اللہ نے اس کائنات کو ہم آل محمد سے شروع کیا تھا و بنا ختم اللہ اور اس کائنات کو ہم آل محمد پہ ہی ختم کریں گے بسم اللہ واہ واہ توجہ سے مان بنا فتح اللہ یہ پہلے محمد کی تخلیق کی طرف اشارہ تھا بسم اللہ واہ بھائی واہ بنا فتح اللہ یہ اشارہ تھا پہلے محمد کی تخلیق کی طرف وبنا ختم اللہ یہ اشارہ ہے آخری محمد کے ظہور کی کرو بسم اللہ واہ بھائی واہ لا رہے جی بنا فتح اللہ وبنا ختم اللہ اللہ نے اس کائنات کو ہم آل محمد سے شروع کیا تھا اور ہم آل محمد پہ ہی ختم کرے گا اے ولید تو کہتا ہے نا کہ میں حسین یزید کی بیعت کروں نا مثلی میرے جیسا توجہ کیجئے گا فرماتے ہیں مثلی لا یبایع مثلا کوئی بھی مجھ جیسا یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جی ذات کی بات نہیں کی زہرا کے لال نے یہ نہیں فرمایا کہ میں حسین یزید کی بسم اللہ جی یہ نہیں فرماتے کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا فرماتے نہیں مثلی لا یبایع مثلا کوئی بھی مجھ جیسا واہ بھائی واہ جیو جیو کسی بھی اس جیسے کی بیعت نہیں کہا نہیں کر سکتا آدم سے لے کر خاتم تک خاتم سے لے کر اپنے تک اور اپنے سے لے کر قیامت تک صحابہ کرام نے دو کرداروں کو متعین کیا بسم اللہ بسم اللہ کتنے کرداروں کو دو کرداروں کو دو کرداروں کو متعین کیا زہرا کے لال نے مثلی مجھ جیسا آدم اس جیسے شیطان کی بیعت نہیں کی بسم اللہ بسم تھوڑا سا اللہ ذہن کو بلند کیجئے گا مجھ جیسا آدم اس جیسے شیطان کی بیعت نہیں کر سکتا مجھ جیسا ابراہیم اس جیسے نمرود کی بیعت نہیں کر سکتا مجھ جیسا موسیٰ اس جیسے فرعون کی بیعت نہیں کر سکتا مجھ جیسا محمد اس جیسے ابو جہل کی بیعت نہیں کر سکتا تو مجھ جیسا علی بسم اللہ بسم اللہ جیو جیو بیعت کا مسئلہ تو زہرا کے لال نے دربار ولید میں حل کر دیا تھا مثلی لا یبایع مثلا مجھ جیسا علی بسم اللہ بسم اللہ کیا بات توجہ ایسے بات سمجھ آنے والی گزارشات کی تو حسین کا انقلاب کس کے خلاف تھا یزید کے خلاف یزیدیت کے خلاف تھا ہماری یہ جلوس ہے آزاد ہماری یہ ماتمداریاں ہمارا یہ علم اٹھانا ہمارا یہ تعزیہ اٹھانا ہمارا یہ ہے حسین کرنا ہمارا سڑک پہ آنا ہمارا کوچہ بازار میں آنا ہمارا گلی گلی پھرنا کس کے خلاف ہونا چاہیے یزید کے خلاف ہونا چاہیے یا یزیدیت کے خلاف یزیدیت پر خلاف جی اور یزیدیت کیا ہے ہر وہ کام یزیدیت ہے جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جائے بسم اللہ بسم اللہ ہر وہ کام یزیدیت ہے جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جائے بگاڑ پیدا ہو جائے جہاں امن ہے وہاں حسینیت ہے جہاں ظلم ہے وہاں یزیدیت ہے جہاں معاشرے میں اصلاح ہے وہاں حسینیت ہے جہاں معاشرے میں بسم اللہ بسم اللہ اور اس کے لیے بھی میں زہرا کے لال کے وصیت نامہ سے سہارا لیتا ہوں فرماتے انی لم اخرج اشرا بنا باترا اے بھائی محمد حنفیہ میں حسین کسی غرور اور گھمنڈ کی خاطر مدینہ سے نہیں نکل رہا لا مفسدم ولا ظالما میں حسین ظلم و فساد کی خاطر مدینہ سے نہیں نکل رہا
بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، بلکہ میں حسین مدینہ سے نکل اس لیے رہا ہوں کہ نانا کی امت کی اصلاح کر تو جہاں اصلاح ہے حسین ہے، وہاں حسینیت ہے، جہاں بگاڑ ہے وہاں یزیدیت ہے، جہاں ظلم ہے وہاں یزیدیت ہے، جہاں مظلومیت ہے وہاں حسینیت ہے۔ توجہ کیجئے گا، جہاں تکبر ہے، واہ بھائی واہ، وہاں یزیدیت ہے، میں تو اشارہ ہی کروں گا، جہاں تکبر ہے وہاں یزیدیت ہے، جہاں عاجزی ہے، بسم اللہ، جہاں انکساری ہے وہاں حسینیت ہے۔ حسینیت بھی کردار کا نام ہے، یزیدیت بھی کردار کا، یزیدیت بھی کردار کا نام، کردار کا نام ہے۔ توجہ کیجئے گا، جو میدان کربلا میں حسین کے مخالف آئے ہوئے تھے، جو حسین کے دشمن تھے، وہ محمد کو تو مان رہے تھے۔ ہائے ہائے، بسم اللہ، توجہ توجہ توجہ، حسین کا دشمن کیا نماز نہ پڑھ رہا تھا؟ پڑھ رہا تھا، کیا وہ اذان نہ پڑھ رہا تھا؟ پڑھ رہا تھا، اور اگر وہ اذان بھی پڑھ رہا تھا، نماز بھی پڑھ رہا تھا، تو کیا نماز کے تشہد میں وہ درود نہ پڑھ رہا تھا؟ جی پڑھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا۔ درود میں کیا پڑھ رہا تھا؟ اللہم صلی علی محمد، وآل محمد، ایسے ہی ہے نا جی۔ تو کیسا مسلمان تھا جو محمد پر درود تو پڑھ رہا تھا مگر محمدیت کو قتل کر رہا تھا؟ بسم اللہ، بسم اللہ، واہ بھائی واہ، جی محمد پر درود محمدیت کے گلے پہ تیغ، ارے محمد ہے ذات کا نام، محمدیت ہے کردار کا نام، اور اگر پیغمبر کے کامل و اکمل کردار کو دیکھا جائے تو یا علی میں نظر آئے گا، یا حسن میں نظر آئے گا، یا حسین میں۔ بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، جی محمد پر درود پڑھ رہے تھے، محمدیت کو قتل کر رہے تھے، قتل کر رہے تھے۔ آخری گزارش کرتا ہوں اور دو جملے مسائل سے عرض کرتا ہوں۔ اچھا یہ فرمائیے کہ جب پوری دنیا یزید کی بیعت کر چکی تھی تو بیعت نہ کرنے والوں میں تو صرف حسین تھا۔ بالکل لا رہے، ایسے ہی ہے نا، جس نے بیعت سے انکار کیا ہے وہ اکیلا حسین حسین تھا، حسین ہے۔ تو اتنی بڑی حکومت ہے، اتنی بڑی حکومت اکیلے حسین کے بیعت نہ کرنے سے متزلزل کیوں ہے؟ ہائے ہائے، بسم اللہ، صلوات پڑھیے محمد والے وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ جڑی تساں یاد پڑھی ہے، کل نبیاں دی خلقت دا اخیر انجام حسین ہے، بسم اللہ، جویں کل ایمان علی ہے لوگوں اے کل اسلام حسین ہے، جڑا قدرت نعمت فیض کیتا ہوں دا خاص انعام حسین ہے، میں کو لوگ محمد آتے ہیں میرا اصلی نام حسین ہے، نعرہ حیدری، صلوات پڑھیے محمد والے محمد کی ذات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پوری دنیا حسین کو مان رہی ہے، پوری دنیا یزید کو مان رہی ہے، نہیں مان رہا تو اکیلا حسین۔ ایسے ہی مان رہا ہے، ہمارے ہاں تو آدھے سے زیادہ لوگ اس میں اختلاف میں ہوتے ہیں، پھر بھی عدم اعتماد جاری پھر بھی عدم اعتماد جاری، نہیں ہوتا نا۔ کیا وجہ ہے شاہ جی کہ حزب اختلاف میں اکیلا حسین ہے اور یزید کی اتنی بڑی حکومت متزلزل ہے؟ وجہ کیا ہے؟ توجہ، صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پھر بھی صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جی اتنی بڑی حکومت اکیلے حسین کے حزب اختلاف ہونے کی وجہ سے
وقت زلزل کیوں ہے؟ تو جو وجہ میں سمجھاؤں نا وہ یہ ہے کہ یزید جانتا ہے کہ جس اسلام کے نام پر توجہ، جس اسلام کے نام پر میں حکومت کر رہا ہوں، ارے اس کا اصلی اور حقیقی نمائندہ تو حسین ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ یہ جس اسلام کے نام پہ میں خلیفۃ المسلمین بنا ہوا ہوں، اس کا اصلی نمائندہ حسین ہے۔ اگر پوری دنیا میرا اقرار کر لے اور اکیلا حسین میرا اقرار نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے نمائندے نے میرا انکار۔ بسم اللہ بھائی واہ بھائی واہ۔ اگر پوری دنیا مجھے مان لے اور اکیلا حسین نہ مانے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے نمائندے نے میرا انکار کر دیا۔ اور اگر پوری دنیا میرا انکار کرنے پہ تل جائے اور اکیلا حسین اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے، توجہ کیجئے گا، اذہان کو بلند کیجئے گا، اگر پوری دنیا میرا انکار کر دے اور صرف حسین اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے تو یہ صرف حسین کا ہاتھ نہیں بلکہ حسین منی۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، یہ اصل میں مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، بسم اللہ۔ یہ حسین کا ہاتھ نہیں، یہ اصل میں مصطفیٰ کا ہاتھ ہے۔ اور زہرا کا نام بھی جانتا ہے، اگر آدم کا کردار بھی اسلام ہو، نوح کا کردار بھی اسلام ہو، ابراہیم کا کردار بھی اسلام ہو، اسماعیل کا کردار بھی اسلام ہو، اسحاق و یعقوب و یوسف و یحییٰ و زکریا کا کردار بھی اسلام ہو، موسیٰ و عیسیٰ اور مصطفیٰ کا کردار بھی اسلام ہو، اور اگر یزید کا کردار بھی اسلام بن جائے بن جائے جی حسین سب کچھ قربان کر سکتا ہے مگر یزید کے کردار کو کبھی اسلام بننا گوارا نہیں کرے گا۔ جیو جیو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، جان، مال، عزت، آبرو، سب کچھ قربان کر سکتے ہیں مگر حسینیت کو قربان نہیں کر سکتے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ کیا سمجھتے ہو کہ ہم کسی ذاتی مفاد کی خاطر سڑکوں پہ آتے ہیں؟ نہ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ حسینیت اور عزاداری اور مجالس حسین ہماری وجہ سے زندہ نہیں، ہم عزاداری کی وجہ سے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ سب مل کے بولا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، آل محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مجالس ہماری وجہ سے زندہ نہیں، ہم مجالس کی وجہ سے زندہ ہے، عزاداری ہماری وجہ سے زندہ نہیں، ہم عزاداری کی وجہ سے زندہ ہے۔ بسم اللہ۔ اور ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں مگر عزاداری کو قربان نہیں کر سکتے۔ نہیں کر سکتے۔ ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں مگر حسینیت کو قربان نہیں کر سکتے۔ نہیں کر سکتے۔ کچھ صحابہ کہتے ہیں جی میدان کربلا میں ظاہری فتح تو یزید کی ہو گئی، باطنی فتح حسین کی ہوئی۔ میں کہتا ہوں نہیں، ظاہری اور باطنی فتح کا کوئی معیار نہیں، اصل معیار ہے مقصد میں کامیابی۔ توجہ، توجہ۔ فتح و شکست کا اصل معیار کیا ہے؟ مقصد میں کامیابی اور مقصد میں ناکامی۔ یزید کا مقصد کب تھا کہ وہ حسین کو قتل کرے، اور حسین قتل سے بچنا کب چاہتا؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ اگر حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو کیا پھر بھی یزید حسین کو قتل کرتا؟ ہاں، قتل کرنا، حسین کو قتل کرنا یزید کا مقصد، اور قتل سے بچنا حسین کا مقصد نہیں تھا۔ یزید کا مقصد تھا کہ حسین بیعت کرے، حسین کا مقصد تھا کہ میں بیعت نہیں کر۔ مثال سے ارز کرتا ہوں،
آدم کے 2 بیٹے، دونوں میں نزاع پیدا ہوئی. خدا نے فرمایا آدم بیٹوں سے کہو قربانی پیش کرے. توجہ، دونوں بیٹوں نے قربانی پیش کی. حابیل کی قربانی منظور ہو گئی، قابیل کی قربانی رد ہو گئی. اب ہارے ہوئے قابیل نے، توجہ کیجیے گا، اب ہارے ہوئے قابیل نے جیتے ہوئے حابیل کو قتل کر دیا. بسم اللہ بسم اللہ. ہارے ہوئے توجہ کیجیے گا، ہارے ہوئے قابیل نے جیتے ہوئے حابیل کو قتل کر دیا. قتل کر دیا. ارے حابیل جیت پہلے چکا تھا، بسم اللہ بسم اللہ. قتل بعد میں ہوا. قابیل ہار پہلے گیا تھا، حابیل کو قتل بعد میں کیا. نمرود اور ابراہیم میں مکالمہ ہوا. نمرود ہار گیا تھا، بسم اللہ. ابراہیم جیت گیا. جیت گئے تھے. اب ہارے ہوئے نمرود نے جیتے ہوئے ابراہیم کو آگ میں پھینک. بسم اللہ بسم اللہ. توجہ کیجیے گا، توجہ کیجیے گا. اب ہارے ہوئے نمرود نے جیتے ہوئے ابراہیم کو آگ میں پھینکوا دیا تھا. نمرود ہار پہلے گیا تھا، بسم اللہ. بعد میں پھینکوایا. ابراہیم جیت پہلے گیا تھا، بسم اللہ بسم اللہ. بعد میں پھینکا گیا. یزید نے کہا حسین میری بیعت کر. زہرا کے رات نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑ دیا. یزید کی بیعت نہ کی. یزید ہار گیا تھا، حسین جیت گئے. بسم اللہ بسم اللہ. بسم اللہ. پھر مطالبہ بیعت بڑھا. زہرا کے رات نے 8 ذوالحجہ کو حج کے احرام کو عمرہ میں تبدیل کر کے کعبہ کے سجدہ خانہ کو چھوڑ دیا. یزید کی بیعت نہ کی. یزید ہار گیا تھا، حسین جیت گیا. بسم اللہ بسم اللہ. پھر مطالبہ بیعت بڑھا. زہرا کے لال نے 2 محرم کو کربلا کے لبوں تک صحرا میں زہرا زادیوں کے خیمے لگا دیے، مگر یزید کی بیعت نہ کی. یزید ہار گیا تھا، حسین جیت بسم اللہ بسم اللہ. جیت گیا تھا. پھر مطالبہ بیعت بڑھا. حسین نے انکار کر دیا. یزید نے حسین پر 7ویں کو پانی بند کر دیا، پانی کی بندش قبول کر لی، مگر یزید کی بیعت نہ کی. یزید ہار چکا تھا، حسین جیت چکے تھے. غرض کے 9 محرم تک، توجہ، 9 محرم تک یزید مکمل طور پہ ہار چکا تھا، حسین مکمل طور پہ جیت چکا تھا. اب 10 محرم کو مکمل ہارے ہوئے یزید نے مکمل جیتے ہوئے حسین کو قتل کر دیا. یزید ہار پہلے چکا تھا، قتل بعد میں کیا. قتل بعد میں کیا. حسین جیت پہلے چکے تھے. قتل بعد میں ہوئے. اور جب یزید نے دربار یزید میں غالباً امام علی زین العابدین سے کہا تھا کہ اے حسین کا بیٹا دیکھ میں جیت گیا ہوں، یہ میری فتح کا نکارہ ہے. اور جب آزان ہوئی تو حسین کے بیٹے نے کہا یزید تیری فتح کے نکارے بج کر خاموش ہو گئے. اب سن، اب یہ میرے بابا کی فتح ہے. بسم اللہ بسم اللہ. جب تک آزان ہوتی رہے گی میرے بابا کی فتح کا نکارہ بجتا رہے گا. عزادارو، ہم شکل پیمبر اکبر کی شہادت کے بعد علمبردار حسینی حسین کے سامنے آئے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں یا اخا، اے سردار بھائی، اب مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دیجیے. جب بھائی نے اجازت مانگی نا تو مظلوم فرماتے ہیں عباس انت صاحب اللیوائی، تو تو میری فوج کا علمبردار ہے. جس فوج کا علمبردار ہی مارا جائے وہ فوج کب تک لڑے گی؟ جب مظلوم نے کہا نا عباس تم میری فوج کے علمبردار ہو، جھکے ہوئے سر کے ساتھ پوچھتے ہیں مولا ذرا مجھے وہ فوج تو دکھا جس کا میں غازی ہوں. اجر کے
علی اللہ اجرکم علی اللہ خدا آپ کی آسوں کا قبول فرمائے خدا مجھے وہ فوج تو دکھائیے جس کا میں عباس علم بردار ہوں اتنے میں خیموں سے آتش کی صدائے بلند ہوئی مظلوم فرماتے اچھا عباس اگر ہو سکے تو کوئی پانی کا انتظام کرو عباس چلے ہیں میدان کارزار کی جانب مگر مظلوم فرماتے عباس جانے سے پہلے ایک مرتبہ زہرا زادیوں سے وداع ضرور کر لینا زہرا زادیوں سے مل ضرور لینا عزاداروں آخری وداع کرنے کے لیے میدان کی جانب چلنے لگے میری آقا زادی فرماتی ہے صادق ابھی میرے بابا نے سچ فرمایا تھا اجرکم علی اللہ میرے بابا نے سچ فرمایا تھا عباس کے اٹھتے ہوئے قدم رکے آقا زادی آپ کے بابا نے کیا فرمایا تھا میری آقا زادی کہتی ہے عباس تم جاؤ مقتل کی جانب تم جاؤ کربل کی جانب ایک وقت تھا جو میں زینب کو یاد آ گیا آقا زادی بتائیے آپ کے بابا نے کیا فرمایا تھا میری آقا زادی کہتی ہے عباس میرا چھوٹا سر تھا میں بابا کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ عباس میرا چھوٹا سر تھا میں بابا کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی میرے سر سے چادر سرکی چادر کا سرکنا تھا کہ میرا بابا زاروں کا تھا اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ عباس میرے سر سے چادر کا سرکنا تھا کہ میرے بابا زاروں قطار رونے لگے عباس میں نے ماموں سے رونے کی وجہ پوچھی میرے بابا نے کہا زینب ایک وقت آئے گا جب تیرے سر سے چادر چھنے گی اب زینب ایک وقت آئے گا جب تیرے ہاتھوں میں رسیاں بندھ جلیں گی عباس بابا کا جملہ تو مجھے یاد تھا لیکن جب تو جیسے شیر دلاور پہ میری نظر پڑتی تھی تو میں سوچتی تھی ارے کس کی ضرورت ہے کہ جس کا عباس کیسا بھائی ہو اس میں ان کے سر سے چادر اتارے ارے جس میں ان کا عباس کیسا بھائی ہو کس کی ضرورت ہے کہ اس کے ہاتھوں میں اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اس کے ہاتھوں میں رسیاں بندھوائے کس کی ضرورت ہے مگر عباس تیرا اب مقتل کی جانب جانا تیرا اب کربل کی جانب جانا مجھے یقین ہے میری چادر بھی چھن جائے گی میرے ہاتھوں میں رسیاں اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ خدا آپ کی آنسوں کو قبول فرمائے عباس اب میری چادر بھی چھن جائے گی میرے ہاتھوں میں رسیاں بھی بندھ جائیں گی عزاداروں جناب عباس میدان میں آئے 4000 کا لشکر جرار عباس کے سامنے آیا مگر شجاعت حیدر کرار کے وارث عباس نے کچھ اس انداز سے لگ کی کہ کسی کو تلوار سے مارا کسی کو گھوڑے کی ٹانگوں سے مارا اور برابر بڑھتے چلے گئے اور پھر چشمے فلک نے دیکھا کہ ایک مرتبہ ساقی کوثر کے بیٹے عباس نے اپنا گھوڑا نہر فرات میں اتار دیا گھوڑا نہر فرات میں اتارنے کے بعد سب سے پہلے مشکیزہ بھرا مشکیزہ بھرنے کے بعد چلو بھرا چلو بھر کر ارادائی یشرب ابھی پینے کے ارادہ ہی کیا تھا کہ ذکر العطش اخی الحسین کہ حسین کی پیاس یاد آ گئی پانی اٹھیل کے کہتے عباس حسین پیاسا سکینہ اصغر پیاسے زینب ام کلثوم پیاسی ہو اور تم پانی پیے یہ تیرے مذہب اور تیری وفاداری کے خلاف ہے عزاداروں پیاسے نکل آئے لشکر جرار پھر سامنے آیا عباس کی کوشش یہ تھی کہ پانی کسی طرح خیام حسینی تک پہنچ جائے مگر ہائے افسوس کہ ایک منور نے چھپ کر وار کیا میرے مولا کا دایا بازو قلم ہو کے دایا بازو کٹ کے زمین میں گرا اب عباس نے بڑی پھرتی کے ساتھ مشہد کو بائیں بازو میں ڈالا تلوار کو بائیں بازو میں پکڑا عزاداروں یہ پہلا موقع ہے جب علم بردار حسینی کا علم خاکے کربلا میں گرا اے کاش ہم میدان کربلا میں موجود ہوتے منہور نے دوسرا بار کیا کہ عباس کا بایاں بازو بھی کٹ کے زمین پہ گرا
اب عباس نے کیا کیا؟ مشک کا دہانہ منہ میں دبایا، اپنے آپ کو مشکیزے کے اوپر جھکایا کہ میرا بدن چھلنی چھلنی ہو جائے مگر پانی سکینہ تک پہنچ جائے، مگر آئے افسوس کہ ایک ظالم نے ایسا تیر مارا جو مشک کو چیرتا ہوا عباس کے سینہ میں پیوست ہوا۔ تیر کا کیا لگنا تھا کہ مشک سے پانی بہنے لگا، دوسرے ملعون نے گرز کا وار کیا جو عباس کے سر پہ لگا۔ اب جب زیر میں سنبھلنا مشکل ہوا، آواز دی یا اللہ علیک منی السلام، مولا غلام کا آخری سلام افتاح خیزہ زہرا کا لال بھائی کی لاش پہ آئے، کیا دیکھا؟ بازو کٹے ہوئے ہیں، سینہ زخمی ہے، آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، سر زخمی ہے۔ عزاداروں کڑیل جوان تھے عباس، 57 سال کا ضعیف تھا حسین، 57 سال کا ضعیف بھائی، کڑیل جوان عباس کی حالت دیکھ کر برداشت نہ کر سکے، اپنے کمر میں ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں الآن ان کا ذرا ظہری وقلت ہیلتی، عباس میری کمر ٹوٹ گئی، ہائے عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ عزاداروں عجیب جملہ ملتا ہے تاریخ میں کہ جس بھی شہید کی لاش آئی نا، زہرا زادیاں اس شہید کا نام لے کر بیعت کرتی رہی۔ اکبر کا لاشا آیا، محمد کی بیٹیاں کہتی رہی واہ محمد واہ اکبر واہ علی واہ حسن۔ قاسم کی لاش آئی، بی بی قاسم کا نام لے کر بیعت کرتی رہی۔ اونو محمد کے لاشیں آئے، بی بی اونو محمد کا نام لے کر بیعت کرتی رہی، مگر جب عباس کا کالی علم اور مشک آیا ہے نا قیام میں، سنے کہ جو برداشت کر جاؤ گے، جب عباس کا کالی علم اور مشک آیا ہے نا قیام میں، اب علی کی بیٹی نے تمام بیویوں کو کیا ہے اکٹھا، بیویوں کو اکٹھا کر کے کہتی ہے بیویوں 28 رجب سے لے کر اب تک میں تمہیں ضمانت دیتی آئی، میں تمہیں تسلیہ دیتی آئی، میں تمہیں حوصلے دیتی آئی، لیکن بیویوں میری مجبوری ہے، میرے پردوں کا محافظ زیر سے اتر گیا، باہر جاؤ باہر جاؤ، آئے زینب کا پردہ، آئے زینب الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا أن الحمد لله